میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی دیوبند میں، بریلی میں، وہابیت میں، سنیت میں اور شیعت میں. اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے، آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں. یہ غدار ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں. ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نہ نظر آتی. ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، مر جائیں کفر کی موت. لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار. تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے. قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے. ہم نے تو خیر گالی کبھی بھی نہیں دی، لیکن یہ کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں، جھوٹے پیغمبر گھڑ لی ہیں، جھوٹے بابے گھڑ لی ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، انہوں نے تو لمبا بنایا جائے گا علمی طور پہ، کیونکہ وہ غدار ہیں. کافر ہو جائیں ٹھیک ہے، آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں، میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے. ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. مختلف کتابوں میں ہے لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. بڑی زبردست حدیث ہے یہ. نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ، اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ساڈے فرقے چ آ جاؤ، جنتی فرقہ ساڈا ہے، جہاں تواڈے بارے اللہ نبی صاحب 10 گنے بے فکر رہو. نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا، میرے راستے پہ جانا ہے. تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو وہ بھی کلیئر ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، یعنی کہ دعا بھی اللہ سے کرنی ہے. ظاہری مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں، تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، کھانے کو ہماری بھوک مٹانے کا ذریعہ، لیکن ایک ہے دعا کرنا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ کہتے ہیں جی آگے چلیں، جی آگے ہم چلتے ہیں، تو یہ آگے چلتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی آگے چلے جاتے ہیں، بیچ میں پھر چھلانگ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم، کاش یہ آپ نے مانگی ہوتی تو آپ کو صراط مستقیم مل جاتا. آگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آگے چلنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم، آیت یہ پڑھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نام لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ان بابوں کے جو قرآن کے نازل ہونے کے 500 سال بعد 600 سال بعد آئے.
یار ان کے تو باپ دادا کیا پردادے لکڑ دادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا کہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سورۃ النساء کے اندر، اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اہل بیت۔ بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے۔ بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ سامو بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں، یعنی نبی الاسلام، اہل بیت اور صحابہ اکرام علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے آپ پڑھ کے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں۔ ہاں کہتے ہیں جی سارے ہی حق پہ ہیں، چاروں فقہ حق کے اوپر ہیں، اور مصلی خانہ کعبے میں 4 ڈالے رکھے انہوں نے 1517 سے لے کے 1917 تک، 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 امام تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں، تو نماز تو کٹھی پڑھو، چلو ایک حنفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے، نہیں، امام اپنے اپنے، مصلی اپنے اپنے، اور چاروں حق پہ ہیں۔ کیوں دھوکھا دے رہے ہو؟ کہانیاں بند کرو۔ گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مسئلے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، تو کہاں سے سارے حق پہ ہیں؟ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا یہی والی حدیث، اس میں تو نبی الاسلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں، اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے۔ منو تو لگتا ہے تو ہم ہی کہہ کے گئے نا، اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا، ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے جب ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، وہ تو اس چیز سے بری ہیں، ان کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ انہوں نے ان کے ناموں کو بیچا ہے، اور جو اللہ رسول کے ناموں کو بیچ سکتے ہیں تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں ان کے نزدیک، ان کو تو وہ سیل پہ لگا کے بیچیں گے۔ جنہوں نے اللہ رسول کے نام بیچ کے کھائے ہیں ان کے لیے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے ناموں کو بیچنا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے؟ ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو درمیان والا راستہ ہے، یہ ارد گرد شیطان کے راستے ہیں اور شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں نے مسند احمد اور مشکات سے بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام نے کہا وہ میرا راستہ ہے۔ اب آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے نہیں، راستہ۔ تو راستہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو ہدایت دی، ایک راستہ بتایا، اور اس کے اوپر صحابہ اکرام اور اہل بیت چل کر کامیاب ہوئے، اس طرح ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو ہوتا کہ بزرگوں کے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے، نہیں، بزرگوں کا راستہ۔ کون سے بزرگوں کا راستہ؟ جو اپنے نبی کے وفادار تھے، غداروں کا نہیں کہ چندے کھاتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، ان کا نہیں۔ تو نبی کا راستہ تو سرکار وہی بتا رہا ہے آپ کو جو دلیری سے یہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔